बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट खबर, सेनेटर फैसल वावडा की जानिब से मौजूदा दौरे हुकूमत में पोर्ट कासिम अथॉरिटी की कीमती ज़मीन को औने पौने दिए जाने के इंकशाफ के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने PTA की कीमती ज़मीन के स्कैंडल की तहकीकात के लिए 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी है। क्या इस इंक्वायरी कमेटी के नतीजे में मुल्ज़िमान कटहरे में लाया जा सकेगा? देखो बात सुनो, इस मुल्क में और कोई नहीं पैदा होना तो बापडा ही 5-7 हो जाए जो इनके कपड़े उतारे सरेआम। अच्छा, ये बहुत अजीबो गरीब बात है। यानी मेरा नहीं ख्याल कि पिछले कई सालों से मैंने कोई इस तरह का सुना हो कि किसी एक इंडिविजुअल ने अरबों खरबों की वारदात चौक में इनको नीलाम कर दिया। अच्छा, अब ये रह गया जिम्मेदारान को कटहरे में। बात सुनो, ये जिम्मेदारान जो होते हैं ये ऐसे लोगों को प्रोटेक्ट करने के 101 तरीके होते हैं। ये अवाम की तरह लावारिस नहीं होते। इनके गांठों के, इनकी गर्दनों के साइज के फंदे बनते ही नहीं इस मुल्क में। आम आदमी तो इस तरह का रिस्क लेकर उसका एक्सेस ही नहीं होता। पहली बात, वो पागल है। ज्यादा से ज्यादा मैं अगर बहुत एहतियात के साथ तबसरा करूं तो मैं ये कहूंगा कि मरियम 50-50 चांस है, बल्कि 60-40 कर लो। गोंगनो तो मिट्टी चाड़ी जाएगी। कोई बंदा मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचेगा। लिख के रख लो, मेरा अंदाजा यही है जी। जो इस मुल्क की तारीख है, जो हमारा कल्चर है, जिस तरह की हमारी सियासत है, जिस तरह के हमारे सियासतदान हैं, उनके होते हुए कुछ ज्यादा अकल इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। अरबों खरबों का मामला है। वो एक डायनासोर्स हैं और डायनासोर्स तारीख के हाथों मरे। ये भी तारीख के हाथों मरे तो जान छूटेगी, अदरवाइज नहीं जी। हसन साहब, एक और खबर सुने। अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक मैरीटाइम वजारत में जमीन के घपले के बाद 2 चलते जहाज फरोख्त करने का स्कैंडल सामने आया है। जराये का बताना है कि पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन की जानिब से 2 ऑपरेशनल जहाज फरोख्त कर दिए गए हैं। यहाँ 2 चलते जहाज, एक का वो पहिया उतर गया। कल माशाल्लाह आपने खुशखबरी सुनाई थी, वो एक पहिए का बगैर ही लगा फिर रहा था। वो इसी तरह लगे फिर रहे हैं सारे के सारे। तो वारदातें हमारे यहाँ रूटीन। मैं नहीं चाहता कि आप सियासत की गलाजत में घुसो, लेकिन इस तरह की बातें भी अवॉइड कर दिया करो, क्योंकि हम बेहिस्से लोग हैं। ये कुछ भी नहीं है, इधर से सुन लिया, इधर से निकाल दिया, खत्म हो गई बात। ना ऊपर किसी को बुखार चढ़ेगा, ना नीचे किसी को एहसास होना है, खत्म हो गई बात। वीट स्कैंडल किधर गया? इस तरह के बथेरे हैं यार, रोज यही कुछ होता है। कोई इकोनॉमिक सी बात किया करें। ये जो जिंदगी में, देखो बात सुनो, मकबूलियत किसको अच्छी नहीं लगती, लेकिन जिंदगी में सबसे घटिया इंसान वो होते हैं जो कहते हैं कि मुझे फलां चीज चाहिए एट एवरी कॉस्ट। नो, हर चीज की एक जायज कीमत है, वो दो। उससे अगर तुमने आगे जाना है तो फिर तुम जो चाहो अचीव कर लो, लेकिन तुम रहोगे घटिया के घटिया है। इस तरह का एक तो ये गंद, ये रोज का है, हमारे नसीबों में लिखी गई है, वो रोज की है। इसलिए इस तरह की चीजों को प्लीज कोशिश करो कि अवॉइड करो। इसमें कुछ भी नहीं रखा। बिल्कुल ठीक है हसन साहब। आगे चलते हैं। अदाकार और मेजबान नुमान एजाज का कहना है कि लोग रोजा तो रख लेते हैं मगर गुस्से पर काबू नहीं रख पाते। वर्किंग आवर्स में नमाज के लिए जाते हैं और इबादत का गलत इस्तेमाल करते हैं। दफ्तरी काम से बचने के लिए तमाम वक्त मस्जिद में गुजार कर इबादत का मकसद ही खत्म कर बैठते हैं। देखो बात सुनो, हमारे यहाँ ना प्रीचिंग बहुत ही अजीब और गरीब तरह की तबलीगें, किस्से, कहानियां सुनाते हैं। असल बात, मैंने सच्ची बात है आज तक किसी के मुंह से नहीं सुनी। हमारी हर इबादत जो है, हमें जो समझाया, पढ़ाया, सिखाया गया है, वो ये है कि ये जन्नत के दरवाजे की कुंजी है, ये तरबियत गाह है। नमाज, रोजा, हज, ज़कात, इनके पीछे विजडम है। इनकी रूह को नहीं हम समझते, उसके मुताबिक प्रैक्टिस करें, हम जिल्लत के इस ना दलदल से निकल आए। याद रखो, जो बंदा जो कुछ कर रहा होता है,
اس کے ذہن میں بیک آف دا مائنڈ صرف ایک چیز ہوتی ہے. درخت بھی لگائے تو اس کے ذہن میں ایک چیز ہوتی ہے, صدقہ جاریہ ہے, ثواب ملے گا. وہ بھائی ثواب بھی ٹھیک ہو گیا, وہ تمہاری زندگیوں کے لیے ہے. یہ سارے کا سارا پیکج بعد از مرگ نہیں, تم تو زندہ مرے ہوئے ہو. بندہ خون کے آنسو ہوتا ہے جب آٹومنس کے بارے میں پڑھتا ہے فلاں کہ یہ جو چند کوئی اچھی مثالیں ہیں ہمارے یہاں, تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ موت کے بعد کے لیے نہیں, تمہاری عبادات خدا کرے کہ مبلغ تمہیں یہ سمجھائے, اس کا سارا فوکس اسی پہ ہو. یہ زمین پہ جنت بنانے کے لیے یہ باتیں جو ہیں حوراں تے غلامان بات دی گل ہے, وہ اس کا بونس ہو سکتا ہے, اصل میں روح نہیں ہے. یہ جو نعمان اجاد یا جو بھی ہیں صاحب, انہوں نے جو کہا ہے بات تو بڑی ٹھیک ہے, لیکن یہ بات بہت بھیانک ہے, بہت تفصیلی ہے. اس کی وجہ ہے کہ بیسیکلی روح کیا ہے روزے کی؟ سیلف کنٹرول, خود پہ قابو رکھنا, ادب آداب, تحمل, ضبط, بردباری, صبر. یہ ساری روحیں ہیں. ایک روزے کی اتنی روحیں ہیں. ڈسپلن, آپ نے خاص وقت پہ اٹھنا ہے. فریج آپ کا بھرا ہوا ہے, بے شک آپ بھوکے اور پیاسے ہیں, سبحان اللہ. یہ کاش کوئی اس ملک میں وہ ایسے کو 4 مولوی حضرات ہوں جو لوگوں کو کچھ نہ کریں, خدا کا واسطہ کچھ نہ کرو. یہ مسئلے مسائل بیان کرنا بند کر دو. عام آدمی کی زندگی کا اس سے کوئی لینا دینا. یہ کسی بچی نے نیل پینٹ لگائی ہے, اس کا وضو کھلا کہہ رہا بھائی خدا کا خوف کرو, یہ نہیں ہے. ان کی روح کے بارے میں بتاؤ. عبادات جو ہماری ہیں ان کا بونس تو ہے جنت, لیکن اصل کمائی اسی کو. یہاں تم نے ٹھوکریں کھانی ہیں, ذلیل ہونا ہے, رسوا ہونا ہے, تمہارے اندر زمین و آسمان کے فاصلے ہونے ہیں, تمہارے اندر طبقات ہونے ہیں, تمہارے اندر نہ یونٹی, نہ فیتھ, نہ ڈسپلن, نہ کوئی عزت, نہ کوئی وقار. ابھی آپ نے کہا ہے نا کہ اس نے معافی مانگ لی, تو معافی تو اسی چل دیا پھر دیا معافیاں. آئی ایم ایف کیا ہے؟ یہ آئی ایم ایف کیا ہے؟ یہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا ایک چھوٹا سا ٹول ہے. نہیں سمجھ آئے؟ جنتاں لب دے رہو, زندگی جہنم. اور تمہیں میں میرے جیسے کو جہنم کی کیا ضرورت ہے؟ میں تو جہنم میں رہ رہا ہوں. دیکھو بات سنو, آپ اگر خود کمفرٹیبل بھی ہو اور اس کے ارد گرد, تو بندہ کہتا ہے کیا فائدہ, کیا فائدہ؟ ایسی زندگی میں کوئی سکون, کوئی شانتی, کوئی سکھ ہو سکتا ہے؟ ارد گرد جب آپ دیکھو کہ برا حال, مکے دہاڑے, یار خدا کا خوف کرو. یہ روزے کو اس نے ٹھیک کہا ہے, غصے پہ قابو نہیں, کسی بھی چیز پہ قابو نہیں ہے. آپ مجھے بتاؤ, دہشت گردی سے لے کے بے روزگاری تک, جہالت سے لے کے جرائم تک, وہ کسی چیز پہ قابو ہے؟ ایک کام نہیں کر سکے یہ 70-77 سال میں. ہوئے کیا وہ لوگوں کو سڑکوں پہ چلنا ہی سکھا دو. سڑکیں سہیلیاں ہوتی ہیں, رستے دوست ہوتے ہیں. انہی کے ادب آداب اگر تم سیکھ لو تو تمہاری زندگی میں تبدیلی آئے گی. لیکن یہ کسی ڈنگر کی سمجھ میں نہیں آئے گا. ڈنگروں کی دنیا اور ہے. وہ جو کیا کہا تھا اقبال نے, کرگس کا جہاں اور ہے, شاہی کا جہاں اور. سوچیں اس طرح کی. حسن صاحب, اگلا سوال ایک سچی کہانی پر مبنی ہے. یہ کہانی بنیادی ترین ضرورتوں کے لیے ترسنے والی سلطنت مغلیہ کی وارثہ سلطانہ بیگم کی ہے. بہادر شاہ ظفر کی پڑپوتی سلطانہ شاہ ظفر عظیم الشان محل کی بجائے کولکتہ کی تنگ و تاریک گلی میں گمنامی اور مفلسی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہے, اور حکومت اسے 6,000 روپے ماہانہ پینشن دیتی ہے. دیکھو ایک مصرع ہے گھسا پٹا سا, بہت عام سا, مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے. آل تیمور کدھر ہے آج؟
آٹومنز، جب بھی میں ٹرکی گیا ہوں میں نے بہت کوشش کیا ہے کہ سلطنت عثمانیہ کے اس خاندان میں سے کسی کو، بوڑھے کو، بچے کو، عورت کو میں مل لوں، اس کی شکل دیکھ لوں، ختم، مغل بھی ختم. اچھا، اور ہماری بدقسمتی دیکھو، ہمارے ہاں تو یہ تو ہے مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، ہمارے ہاں تو نامی بھی 2 نمبر ہے. تو یہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ رب العالمین کا تو کہنا ہے، ان کا فرمان ہے بھائی، اس کا کیا دنوں کو پھیرتا رہتا ہے. یہ سپر پاور جو ہے، یہ دیکھتے ہیں یہ کتنی دیر یہ چلتی ہے اور اس کے بعد جو آتی ہے وہ کتنی دیر چلتی. ورنہ دنیا میں آج بھی نمرودوں، فرعونوں، شدادوں کی حکومت ہوتی، ان کے نام و نشان مٹ گئے. کس کا نہیں مٹا؟ یہ جو ہمارے پھر رہے ہیں فائدہ ہے. ایک بات میں آپ کو بتاؤں، جو بندہ کچھ ہی عقل رکھتا ہوگا نا، جس کے دماغ میں بھوسا ڈنگر، اس کو اچھا شعور ہی نہیں ہوتا. وہ سمجھتا ہے کہ انجی ہونا، 10 نسلیں بعد بھی انجی ہونا، لٹ مار کر کے اپنا ملک لوٹ لیا، فلانا کر لیا، بچے سیٹل کر دیے، چاہے معذور ہی ہوں. چونکہ جب بہت زیادہ پیسہ آ جائے تو پھر معذور بھی بیٹھا بیٹھا کہتا ہے کہ یہ پراپرٹی خرید لو ہے بیچ لو، خرید لو ہے بیچ لو، بس ختم. منی بگیٹس منی والی بات ایسے لوگوں پہ صادق آتی ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں. دھنک کے زمانے میں بات کر رہا ہوں 70s کی، ہم ہر مہینے ماہنامہ دھنک پاکستان کا مقبول ترین میگزین تھا، اس کے چیف ایڈیٹر تھے سربر سکھیرا صاحب. ہم ہر سال دنیا کے جو دولت مند لوگ ہوتے تھے یا اس طرح ان کی چھاپا کرتے تھے، وہ کون ہے، فلاں ہے. ایک زمانے میں جیکلن کینیڈی، تو کینیڈی کی وائف تھی، وہ کینیڈی کے مرڈر کے بعد اس نے شادی کر لی، اوناسس یا پتہ نہیں کیا، وہ دولت مند. اچھا، اس طرح چھاپتے تھے. آج میں کبھی کبھی سوچتا ہوں، جب میں ان کے نام پڑھتا ہوں، آج کل کے جو عمراء ہیں دنیا کے، ایک نام بھی نہیں ہے ان میں سے. وہ بھی بڑے سیانے ہوں گے. کہانی اور ہے. چلو، ہمارے یہاں تو نام بھی 2 نمبر کے ہیں، وہ تو جینون نامور لوگ تھے. انجام یہی ہونا ہوتا ہے. ہو گیا، ختم. ایسا ہی حسن صاحب. اب مغلوں سے نکل کر اپنے حالات کی طرف آتے ہیں. میو ہسپتال میں انجیکشن کی ریئیکشن سے مریضوں کی اموات کے معاملے پر ہمارے حالات بھی ویسے ہی ہیں. ایک منٹ مغلوں سے نکل کے اپنی طرف آتے ہیں. بھئی ابھی تم بہادر شاہ ظفر کی پڑ پوتی کا سنایا، تو ہمارے اور ان کے حالات تو ملتے جلتے ہیں. اب ماضی کی بات اور ہے. اچھا، آگے چلو. ٹھیک ہے حسن صاحب.